سورہ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات دیجئے محمد علی محمد۔ اذان محترم، یہ 40 کی روزے چہلوں کی مخصوص مجلس ہے۔ اس میں زیادہ وقت مصائب کو دینا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ایک موضوع کا اعلان ہوا ہے، اس موضوع کا تعارف کرانا بہت ضروری ہے، اور میں صرف تعارف کی حد تک ہی موضوع کو رکھوں گا تاکہ کل پھر تفصیل سے اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کی جائے گی۔ موضوع کا اعلان ہو چکا آپ کے سامنے، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ پورا عشرہ ہم نے رکھا ہے سیرت جناب سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں۔ اچھا، عنوان ہم نے سیرت قرار دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں اس عنوان کو قرار دینے کی، کہ چوتھے امام کی جو ذات گرامی ہے، ہم نے تاریخ نے نہیں، سیرت نے نہیں، ہم نے اپنے مسائل یا ہماری محدودیت کی بنا پہ، وہ جو ہم کربلا کو محدود کر دیتے ہیں، اس بنا پر صرف بیمار کربلا تک محدود ہو کے رہ گیا ہے کردار چوتھے امام کا۔ حالانکہ آپ بیمار صرف کربلا میں تھے، نہ اس سے پہلے بیمار تھے، نہ اس کے بعد بیمار تھے، لیکن بہرحال چلے کیونکہ اس زمانے میں بیمار تھے تو ایک لقب اردو میں بھی پڑ گیا بیمار کربلا۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ آئندہ نہ کہا جائے، نہیں، حرج نہیں ہے، پڑ گیا بیمار کربلا لقب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے واقع کربلا کے بعد جو 35 سال کی زندگی گزاری ہے وہ کیا ہے؟ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ جی روتے روتے زندگی گزر گئی، خون کے آنسو روتے زندگی گزر گئی، اور چند واقعات مصائب کے، بہت معذرت کے ساتھ ایسے ہی ہے نا، چند واقعات مصائب کے۔ اچھا، اور پھر ہمارا المیہ کیا ہے؟ اس کے بعد اور ہمارا لیول نیچے آتا چلا جاتا ہے۔ چوتھے امام کا تو اس لیے بھی ذکر ہے کہ آپ نے واقع کربلا کو، کیونکہ وہ رونے کے حوالے سے، گریے کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے آپ کا ذکر ہے۔ پانچویں امام کے بعد جا کے اور چھوٹے بھائی، یہ تو کہتے ہیں کہ باقر العلوم تھے، کیا تھے تفصیلات یہ نہیں معلوم۔ چھٹے امام پہ جا کے اور لیول نیچے، ساتویں امام پہ جا کے، نہیں، ہوتے ہوتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مجالس میں کبھی کہیں ذکر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امام کی مجلس یا محفل ہو، ذکر اور کہیں ہو رہا ہوتا، یعنی اس امام کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا جس امام سے منسوب کر دیا جاتا ہے اس مجلس کو۔ تو میں نے یہ ادنا سی کوشش کی ہے، اپنی کوشش بتا رہا ہوں، علماء کی نہیں، کہ یہ پوری 10 مجلسیں مخصوص ہو جائیں صرف اور صرف چوتھے امام کے ذکر سے۔ فضائل بھی چوتھے امام کے ہوں اور مصائب تو کربلا کے، ٹھیک ہے، وہ تو جہاں جیسے مصائب کا ذکر آتا چلا جائے گا، مصائب تو ہم اپنے حساب سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، کچھ مصائب کے لیے کہا بھی جاتا ہے، لیکن فضائل کا باب پوری زندگی، 3 پہلو جن پر میں نے اشارہ کیا تھا کبھی، امام کی زندگی کے 3 پہلوؤں پہ ہمیں بات کرنی، ان تینوں پہلو، امام کی زندگی کے 3 پہلو ہیں واقع کربلا کے بعد۔ واقع کربلا سے پہلے کیوں نہیں؟ اس کی بھی آپ کے وجہ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ پہلے کے 22 سال تو بتائیے آپ۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے، قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یعنی جس کو کہہ لیے آپ الہی اصول کہہ لیجئے، امامی اصول کہہ لیجئے، اسلامی اصول کہہ لیجئے،
اور جو بنایا ہوا قاعدہ ہے اس قاعدے کے تحت چلیے کہ جب تک ایک امام اپنے فرائض منصبی کو انجام دے رہا ہے دوسرا امام بس وہ تائید یعنی تائید میں اس کی خاموش رہے گا، الگ سے اس کا کوئی حکم نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں ایک وقت میں 4 امام تھے، ایک وقت میں پہلا امام مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام امام ہے، دوسرا امام، تیسرا امام اور چوتھے امام کی ولادت بھی پہلے امام ہی کے زمانے میں زندگی میں ہوگی، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ پہلے امام کی موجودگی میں کیا دوسرے اماموں نے کچھ نہیں کیا، نہیں، بات ہی نہیں ہے، بات ہے فرائض منصبی کی۔ جب ایک امام فرائض منصبی انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بس دوسرے امام جو وہ کہہ رہا ہے وہ امامت ہے، وہ کوئی فعل الگ تھوڑی ہوگا کسی امام کا۔ جب دوسرا امام اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا ہے ہجری 40 سے ہجری 50 تک، تو اب جناب سید الشہداء ایسا امام، تیسرا امام آپ کو 10 سال میں صرف اپنے بھائی کی حمایت کرتے نظر آئیں گے، اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ نظر آئیں گے، الگ سے کوئی حکم نہیں دیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں میں یہ کرتا ہوں، نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ جو اصول ہے فرائض منصبی۔ لہذا چوتھے امام کی زندگی کے 22 سال کیونکہ ان 3 اماموں کے سائے میں ہیں، کچھ عرصہ 3 امام سر پر موجود ہیں، کچھ عرصہ 2 امام یعنی والد اور چچا، اور 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک خود جناب سید الشہداء آپ کے بابا۔ لہذا عبادت کے سوا ہمیں اور کچھ اس لیے نہیں نظر آئے گا کہ امام تیسرا امام اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ہاں امام کی امامت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرائض منصبی کا، یہاں رخصت ہوئے جناب سید الشہداء کربلا میں، وہاں سے امامت کا آغاز۔ اب بس ایک جملہ ضرور کہوں گا، مسائل کی منزل پر جانے نہیں جا رہا، لیکن اس بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ بس فرق یہ ہے کہ کسی امام کو امامت ایسے ماحول میں سنبھالنی نہ پڑی جیسے ماحول میں چوتھے امام میں۔ یہ امتیاز ہے، یہ اعزاز ہے، یہ امتیاز ہے۔ ہر امام کو اپنے اپنے دور کا ایک ایک اعزاز دیا ہے نا پروردگار نے، ایک ایک انعام دیا ہے۔ یہ اعزاز اس امام کا ہے کہ جس صورتحال میں، جس ماحول میں چوتھے امام نے امامت کا آغاز کیا ہے، دنیا میں، کائنات میں، حتی معصومین میں بھی کسی امام نے ایسے ماحول کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے جو ماحول، ہم اس پہ بات کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہم نے 3 پہلوؤں پہ ہمیں بات کرنی ہے، اور اب تو آپ بھی عادی ہو گئے، خشکی طریقہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تاریخ بھی اس میں آئے گی، سیرت بھی اس میں آئے گی، وہ پس منظر بھی آئے گا، وہ زمانہ بھی، کہ کون کون سے خلفاء کی حکومت تھی اور امام کی زندگی میں کیا کیا واقعات ظہور پذیر ہوتے رہے حکومت اسلامی میں، تاکہ پورا خاکہ زندگی کا آپ کے سامنے آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اماموں کی زندگی الگ ہے اور اس دور کے حالات الگ ہیں، نہیں، اس دور کے حالات، اس دور میں کیا کیا ہوا، کون کون سا ظالم خلیفہ کیا کیا کرتا رہا، جناب مختار کے قیام کی طرف بھی اشارہ ہوگا، توابین کے گروہ کے قیام کی طرف بھی اشارہ ہوگا، جتنی تحریکیں تشیع کی چلتی رہی ان کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ یہ سب تحریکیں چلتی رہی، امام خاموش کیوں تھا؟ وہ تحریکیں جو امام کی حمایت میں چلی، وہ تحریکیں جو امام کی نصرت کے لیے چلی، کربلا والوں کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے حق کے دفاع کے لیے چلی، ان میں بظاہر امام خاموش کیوں نظر آ رہا ہے؟ امام ہی کی نصرت کر رہے ہیں وہ سب۔ ان تمام تحریکوں پہ بات ہوگی کہ امام خاموش تھا یا نہیں، امام بھی تحریک چلا رہا تھا۔ تو ایک ہے امام کی زندگی کا جہادی پہلو، کہ بظاہر جس کے لیے کہا جاتا ہے امام نے جہاد کیا ہی کب ہے؟ نہیں، امام نے جہاد کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ایک امام کی زندگی کا عبادی پہلو کہ جس کی بنا پر آپ کا لقب زین العابدین اور سید الساجدین قرار پایا ہے نا، امام زین العابدین، امام سید سجاد، امام سید الساجدین، یہ سارے القابات، یہ ایک عبادی پہلو۔ اور تیسرا پہلو جو ہے وہ تبلیغی پہلو امام کی زندگی کا۔ 35 سال یہ 3 پہلو کا ہمیں احاطہ کرنا ہے چوتھے امام کی زندگی کا، کہ کس طرح سے دین کی تبلیغ کی، کس طرح سے عبادت کو معراج ادا کی۔ اچھا، ہر امام عبادت گزار ہے، کسی کی عبادت میں کوئی شک ہے؟ اور مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ القابات یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص نہیں دیتا تھا، ایک امام دوسرے امام کو نہیں دیتا تھا، یہ یاد رکھیے گا کہ ہر امام کا لقب الہی لقب ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے یہ لقب دیا جاتا تھا،
اور یہ القابات امام ظاہری وجود بعد میں آیا ہے، رسول نے یہ سارے القابات پہلے بتا دیے تھے لوگوں کو۔ رسول نے اپنی زندگی میں جتنے بھی القابات تھے، ہر امام کے 12 امام تک کے سب لقب، مہدی نام نہیں ہے، لقب ہے، یاد رکھیے گا، عسکری نام نہیں ہے، لقب ہے، رضا نام نہیں ہے، لقب ہے، جتنے بھی القابات یہ سب القابات باخر العلوم لقب ہے، یہ جتنے بھی القابات یہ سب جواد، تقی، ہادی، یہ سب کے سب القابات، اور یہ سب القابات اللہ کی طرف سے دیے جاتے تھے۔ کیوں ایسا ہوا کہ چوتھے امام کا لقب سید الساجدین پڑ گیا، چوتھے امام کا لقب زین العابدین پڑ گیا؟ یہی سے میں آغاز کروں گا عبادت ہی سے آج، کیونکہ ظاہر ہے کہ چیلوں کا دن ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت وہاں جائے، مسائل کی منزل تک مجھے آنا ہے، لیکن پہلے ذرا سے اس آیت کے بارے میں بتا دوں۔ سورہ توبہ کی 112ویں آیت ہے جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ ان 10 مجالس کے لیے اس آیت کی تلاوت ہوگی اور بات انہی کے سائے میں آگے بڑھے گی۔ التائبون العابدون، اور یہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ جو عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون السائحون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں ہر حال میں، اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں۔ السائحون، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، رکوع کی حالت میں تمہیں ملیں گے، سجدے کی حالت میں ملیں گے۔ الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہوئے ملیں گے، یعنی نیکیوں کا حکم دیتے ہوئے ملیں گے۔ والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہوئے ملیں گے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے ملیں گے۔ بس یہی لوگ ہیں۔ وبشر المؤمنین، اے حبیب، اے رسول، ان مومنین کو جنت کی بشارت دے دیجئے جن کے سب کام اللہ کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد۔ یہ وہ آیت ہے کیونکہ سید الساجدین کا تذکرہ ہے۔ سید الساجدین لقب کیوں؟ الگ الگ آپ یہ تمام باتیں مختلف مجالس سے سن چکے ہیں، ہمیں کرنا ہے جمع بات کو، ہمیں بات کو جمع کرنا ہے، ایک جگہ لے کے آنا ہے۔ اور سید الساجدین کا فخر کیا ہے جانتے ہیں ہم؟ جیسے مولا کائنات کا یہ فخر تھا کہ میں روئے زمین پر پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں، میں پہلا نجیب الطرفین ہاشمی، یہی فخر کرتا تھا زین العابدین، یہی فخر کرتا تھا سید الساجدین کہ نہ میرا جیسا دادا کسی کا ہے، نہ میرا جیسا نانا کسی کا ہے۔ میں ادھر سے نوشیروان عادل، ظاہر نوشیروان کی نسل سے تھی نا، جناب شہروانوں، جناب شیر زنان، تو یہ سیدہ زنان، یہ اس طرف سے میں اس کا، میرا شجرہ ہے ننیال سے کہ جس کی سخاوت ضرب المثل بن گئی۔ حالانکہ آپ دیکھیے اتنے نبی گزرے، نبیوں کی سخاوت میں کوئی کمی ہے، لیکن کیونکہ نبی نہیں تھا مگر ایک صفت الہی تھی، اور یہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص میں ایک بھی صفت الہی پائی جائے گی تو صفت کی بنا پر اللہ اسے شرف و بزرگی عطا کرے گا۔ تو اس طرف سے اگر کوئی میرا ادھر سے شجرہ دیکھے گا تو نوشیروان عادل میرا نانا قرار پائے گا، اور جب ادھر سے شجرہ دیکھے گا تو کوئی جواب نہ دے سکے گا، یعنی اس طرف سے میرا جد خدا کا رسول، اس طرف سے میرا جد ہاشم، اس طرف سے میرا جد عبد المطلب، اور ادھر جاؤ گے یعنی دونوں طرف سے اس شجرے پہ خود سید الساجدین فخر کیا کرتے تھے اپنے۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ بادشاہوں سے اللہ اکبر، یا رسول زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، اللہ۔ اور ایک غلط فہمی کا اور ازالہ کرتے چلے جائیے آپ کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جب مدائن فتح ہوا اور یزجرد کو شکست ہوئی، یزجرد ابن شہریار کو شکست ہوئی، تو جو قیدی آئے ان میں اس کی بیٹیاں بھی آئیں، تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے آپ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مدائن فتح ہوا ہے 17 ہجری میں، اور جب جناب سید الشہداء کا سن مبارک ہے 12 یا 13 سال، اور محمد ابن ابی بکر تو ان سے بھی چھوٹے ہیں، ان کی عمر ہوئی 6-7 سال،
یہ جو کہا جاتا ہے کہ دوسرے دور میں فتح ہوا مدائن، وہاں سے وہ کنیزیں لائی گئیں، حضرت علی کے اختیار میں دی گئیں، حضرت علی نے ان کو اختیار دیا کہ تم جس سے چاہو عقد کرو، اتنا واقعہ صحیح ہے، لیکن 17 ہجری کا واقعہ صحیح نہیں ہے۔ 17 ہجری میں کسی بھی طرح عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ 6 اور 7 سال کے بچے اور 10 اور 12 سال کے بچوں کو یہ وہ حقیقتیں ہمارے یہاں بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ذاکر و خطیب بالکل اسی انداز میں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ واقعہ یہ نہیں ہے، واقعہ ہے 37 ہجری کا، واقعہ ہے 37 ہجری کا۔ 37 ہجری میں جب بغاوت ہوئی ہے اصفہان اور خراسان کے صوبے میں، جب مولا کائنات نے لشکر بھیجا ہے، جب یہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، عزت و احترام سے لایا گیا ہے بقایا جات کو، جو باقی خاندان تھا ایران کے بادشاہ کا، اس میں یہ بچیاں ساتھ آئی ہیں، اور جب قیمتیں لگنا شروع ہوئی تو مولا کائنات نے منع کیا، کہا کہ نہیں، اگر ان کی قیمت بھی لگے گی تو کیونکہ یہ شاہی خاندان کے ہیں، اور یہ رسول کی حدیث ہے کہ ہر قوم کے سردار کا احترام کیا کرو، لہذا ہر قوم چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنی قوم کا سردار ہے، اپنی قوم کا سربراہ ہے تو محترم ہونا چاہیے۔ لہذا ان دونوں بچیوں کو الگ کیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، تو جناب شہروانوں نے بغیر دیکھے نام یہ لیا کہ میں آپ کے بیٹے حسین کی عقد میں جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ طریقہ وہی تھا جو بعد میں بتایا کہ خواب میں آپ کے جد رسول خدا نے مجھے آپ کے بیٹے کے عقد میں پہلے ہی دے دیا ہے، یعنی وہی جس طرح سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ تو طریقہ بنا نا ظاہری، اور مولا بھی جانتے ہیں، لیکن اختیار دیا تھا۔ اور دوسری بہن کیہان بانو کا عقد کیا جناب محمد ابن ابی بکر سے، اور جناب محمد ابن ابی بکر سے کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ قاسم ابن محمد، جناب قاسم ابن محمد۔ اب یہ شجرہ میں انشاءاللہ بیان کرتے چلا جاؤں گا جیسے جیسے آج بات پڑے کہ کس طرح پیوند ہوا جناب محمد ابن ابی بکر کے خاندان کا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خاندان کا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اور انہی کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی 5ویں امام کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ یہ تعارف امام کا ضروری ہے کیونکہ یہ عام مجالس میں نہیں ہوتا، اور میں نے عرض کر دیا کہ اب آپ عادی ہو گئے، خشکی طریقہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے انفارمیشن کو آپ تک پہنچانے کا۔ تو یہ اتنا سا تعارف ضروری تھا کہ پتہ چل جائے کہ ہیں کون سید سجاد کے، ماں کی طرف سے کیا ہے شجرہ اور بابا کی طرف سے بتانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ لہذا یہ 22 سال امام کے سائے میں گزرتے ہیں۔ اصل آغاز ہوتا ہے امام کی زندگی کا، تبلیغی زندگی کا، جہادی زندگی کا، عبادی زندگی کا۔ عاشور کے بعد عبادت پہلے بھی کرتے تھے، لیکن غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اس امام کو لقب دیا گیا زین العابدین، اس امام کو لقب دیا گیا سید الساجدین۔ ہر امام عبادت کرتا ہے، لیکن یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جتنا بڑا عزادار ہوگا اتنا ہی بڑا اللہ کا عبادت گزار بھی ہوگا، جتنا زیادہ ماتم کرنے والا ہوگا اتنے زیادہ سجدے کرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ ذکر حسین کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ ذکر خدا کرنے والا ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے، کیونکہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ چوتھے امام سے بڑا عزادار ہے، وہ چوتھے امام سے زیادہ ماتم کرنے والا کوئی کر سکتا ہے، اور کوئی یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عبادت میں سید الساجدین کے برابر پہنچ جائے گا یا عبادت میں زین العابدین کے برابر پہنچ جائے گا۔ تو یہ مصلحت الہی کہ اسی حسین کا بیٹا، جس حسین کا ذکر قیامت تک رہے گا عزاداری کی صورت میں، تو حسین نے اہتمام کر دیا چوتھے امام کی صورت میں کہ کبھی بھی ان دو ذکر کو الگ الگ نہیں کیا جا سکے گا۔ جو پہچان بتا دی کہ اگر عبادت گزار ہے تو یہ دیکھنا کہ عزادار کیسا ہے، عبادت کا اعتبار نہیں،
اگر عزادار نہ ہو، اگر عبادت گزار ہو تو یہ دیکھنا کہ حسین سے اس کا تعلق کیسا ہے، عبادت گزار ہو تو یہ دیکھنا کہ علی سے اس کا تعلق کیسا ہے، عبادت گزار ہو تو یہ دیکھنا کہ اہل بیت سے اس کی معرفت کا کیا حال ہے۔ اگر یہ معرفت نہیں تو عبادت کا اعتبار نہ کرنا، سجدوں کا اعتبار نہ کرنا، رکوع کا اعتبار نہ کرنا، قیام کا اعتبار نہ کرنا۔ عبادت کا میزان، عبادت کا معیار، عبادت کا ملاک ہی یہ بنا دیا کہ یہ دیکھنا جتنا بڑا عبادت گزار ہے ویسا ہی عزادار ہے کہ نہیں، دونوں کو ساتھ رکھ دیا۔ اعتبار نہ کرنا عبادت کا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ سوگوار ہے کہ نہیں حسین کے غم میں، بس یہی معیار بنا دیا سید الساجدین نے، وہ حسین نے معیار بنایا کہ عبادت کا اعتبار نہ کرنا، میرا رشتہ دیکھنا میرا عزادار ہے کہ نہیں، اور یہ معیار بنایا سید سجاد نے کہ عزادار ہو، ماتمدار ہو تو دیکھنا اپنی عزاداری کو اعتبار دے رہا ہے کہ نہیں۔ عزاداری کو اعتبار کیسے ہوگا؟ یہ دیکھنا جتنا بڑا عزادار ہے ویسا عبادت گزار بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ اعتبار دیا دونوں نے کہ کسی چیز کا اعتبار نہ کرنا، ہم انہیں ساتھ ساتھ رکھ کے جا رہے ہیں، دو امام ملا کر جا رہے ہیں دو چیزوں کو۔ اگر عزادار دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا اس کی عبادت کا حال کیا ہے۔ رات بھر عزاداری کرنے کے بعد صبح کی نماز کے وقت میٹھی نیند کر تو لی عبادت ساری رات، بے شک عبادت تھی لیکن عبادت کا اعتبار تو وہی سجدہ تھا نا حسین کا، عبادت کا اعتبار تو سجدہ ہے۔ عبادت تو مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ سجدے کی شبیہ نہ بنا لی جائے۔ رات بھر ماتم ہوتا رہا، شبیہ بنتی رہی، تابوت کی شبیہ، علم کی شبیہ، ذوالجناح کی شبیہ، اور وہ جو صبح عاشور کی اذان تھی اور وہ جو حسین کا سجدہ تھا، یعنی جس نے کمال عطا کیا عزاداری کو، کیا کیا تم نے کہ وہی بات ہوئی کہ عبادت کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے، اور آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ وضو تو تھا ہی نہیں، وضو تو تھا ہی نہیں، تو وضو سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی سجدے کیے، اتنی عبادتیں کی، تو یاد رکھنا اگر مقدمہ نہ ہو اور مقدمے کا ذوی المقدمے کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، یعنی جو شرط ہے عبادت کی اگر وہ شرط ہی پوری نہ کی، جو شرائط ہیں، اس لیے سید الساجدین اور زین العابدین کا تذکرہ چوتھے امام کا ہی لقب یہ دیا گیا کہ اعتبار اسی وقت ملے گا آنسوؤں کو کہ نہ سید سجاد سے بڑا رونے والا کوئی ملے گا، نہ سید سجاد سے بڑا کوئی عبادت گزار ملے گا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ عبادت میں کہیں سید سجاد اپنے حسین کے گریے کو بھول گیا ہو، اپنے بابا کے، یا گریے کے دوران نماز بھول گئی ہو، عبادت بھول گئی ہو۔ یہ میری مجبوری ہے، موضوع مجھے ایسا دے دیا گیا ہے تو یہی چلے گا۔ اب تو اور پھر موضوع کا تعارف کرا رہا ہوں آپ کے سامنے، جب موضوع کا تعارف کرا رہا ہوں تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا پڑیں گی کہ عزیزو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ صرف گریہ نہیں ہے سید سجاد کی زندگی میں، صرف عبادت نہیں ہے، گریہ میں بھی تبلیغ کا پہلو ہے، عبادت میں بھی تبلیغ کا پہلو ہے، رونے میں بھی تبلیغ کا پہلو ہے، اور ہدایت سے کسی لمحے کے لیے سید سجاد غافل نہیں ہوتے۔ اور تبلیغ ہے کیسی؟ بس ایک دو مثالیں دے کر منزل کی طرف آ جاؤں گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، جو ابن شہاب زہری کے نام سے مشہور ہے، ایسے بھی کریکٹر ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عالم ہے، اور اہل تشیع کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ یعنی ایسا کریکٹر تھا اور اتنی اس نے خدمت کی کہ اس پر جھگڑا ہے کہ ہمارا ہے۔ کبھی تو جھگڑا یہ ہوتا ہے نا کہ تمہارا ہے ہمارا نہیں ہے، اپنے پاس رکھو اس کو، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی جھگڑا ہوتا ہے نا سارا کہ وہ تمہارا یہ ہمارا سے۔ اور ایسے بھی کریکٹر گزرے کہ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا، یہ کہتے ہیں ہمارا۔
کیا وجہ تھی محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کی؟ ابن شہاب زہری کی اہل بیت سے محبت سی، اہل بیت سے محبت کی. جب اسے وہاں کوئی مسئلے کا حل نہ بتا سکا، مسئلہ کیا تھا؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بنو امیہ نے اس کو قاضی بنایا، اس کو قاضی القضات کا عہدہ دیا. عبد الملک ابن مروان کے دور میں اس کو قاضی بنایا گیا. اپنی قضاوت کے دوران ایک مجرم کی تنبیہ کے دوران وہ مجرم مر گیا. یعنی ملزم، مجرم نہ کہنا چاہیے، ملزم تفتیش کے دوران مر گیا. جب مر گیا تو اندر سے یہ مجرم نہیں تھا، اندر سے یہ اس کا دل وہ بنو امیہ کی طرف نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ضمیر نے ملامت کی، عہدہ چھوڑا، جنگلوں میں نکل گیا اور ہر وقت روتا رہتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا. وحشیوں کی طرح غاروں میں رہنا شروع کر دیا اور شہرت ہو گئی کہ ابن شہاب زہری دیوانہ ہو گیا. 9 سال اس حالت میں گزارے. امام مکے پہنچے، چوتھا امام مکے. لوگوں نے بتایا کہ ابن شہاب زہری کا یہ عالم ہے، کہا اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. جب اس کو بلایا گیا تو عجیب حالت تھی. پوچھا امام نے کیوں تو نے اپنی یہ حالت بنائی ہے؟ کہا مولا بے گناہ آدمی میرے ہاتھ سے مر گیا، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ کہا کہ ہاں اس سے بڑا ایک گناہ ہے. ابن شہاب زہری کہتا ہے کہ بے گناہ آدمی میرے ہاتھ سے مر گیا، کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ حالت نہ بناؤں اپنی تو کیا کروں کہ اللہ مجھے بخشے کہ نہ بخشے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے جو تو اب کر رہا ہے. حیران ہو کر کہتا ہے مولا میں تو صرف توبہ کر رہا ہوں، گناہ کیا کروں؟ کہا نہیں، اس سے بڑا گناہ رحمت خدا سے مایوسی ہے. اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو رحمت خدا سے مایوس ہو گیا. یہ اس سے بڑا گناہ ہے، وہ گناہ معاف ہونے والا ہے. رحمت خدا سے مایوسی کا گناہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہوتا. ابن شہاب ہوش کے ناخن لے، جا واپس جا، دیت ادا کر، جو مرا تھا توبہ کر، کام کر اپنے، اور کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر اللہ نے تجھے علم دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس لیے نہیں دیا کہ پہاڑوں میں دیوانہ بن کے رہ اور اپنی شہرت کرا. واپس جا، یاد رکھ ہر گناہ معاف کر دے گا پروردگار، لیکن اگر کوئی بندہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ ابن شہاب زہری پہ امام کے کریکٹر کا اثر تھا کہ اس کے بعد پھر بنو امیہ یہی کہتے تھے کہ تو کھاتا تو ہماری ہے اور گاتا ان کی ہے. اس نے کہا مجبوری ہے، کیا کیا جائے کہ تمہارے پاس دولت ہے، ان کے پاس کردار ہے. تمہارے پاس دنیا کی حکومت ہے، ان کے پاس دین کی حکومت ہے. تمہارے پاس دنیا کی ولایت ہے، ان کے پاس دین کی ولایت ہے. لہٰذا اگر میری راہ وہ نہ دکھاتے تو ابن شہاب زہری نہ رہتا. اور اس کے بعد ایک لفظ حمایت میں تو لکھتا چلا گیا، لیکن کبھی اہل بیت کی مخالفت میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. اور بعض باتیں تو ایسی لکھ گیا کہ جس کی بنا پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ شیعہ تھا کہ سنی تھا، لیکن تھا محب اہل بیت. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا کہ اموی دربار کا وہ نمائندہ چوتھے امام کی تبلیغ کی وجہ سے، ایک مسئلے کے حل کی وجہ سے. تو مہر نہیں لگاؤ کبھی کسی پر. اگر مہر لگا دی تو دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ نہ سمجھو کہ ہدایت کے دروازے بند ہو گئے، بلکہ امام تو یہاں تک کوشش کرتے تھے کہ بے شک ٹھیک نہ ہو لیکن احسان کرتے چلے جاؤ تاکہ تاریخ میں محفوظ رہ جائے کہ ہم اہل بیت اپنے دشمنوں پر بھی احسان کا وقت آئے تو احسان کرتے، بدلے نہیں لیتے. بدلے کا وقت ملا. بہت سارے مقامات ایسے آئے جب چوتھے امام کو بدلے کا وقت ملا. میں پڑھوں گا واقعہ ہرہ کے بارے میں. واقعہ ہرہ میں یہ ہوا تھا کہ مروان خود بنو امیہ کا ہے، مروان بن حکم، لیکن مروان کی جان بھی خطرے میں تھی. جب مسلم ابن عقبہ نے حملہ کیا ہے، یزید کے حکم پر مدینے کو تاراج کیا، 9000 مدینے کے لوگوں کا قتل عام کیا، 700 حفاظ، 300 صحابی قتل کر ڈالے اس نے، مسلم ابن عقبہ نے. تو اس وقت مروان کی بھی جان خطرے میں تھی. یزید نے صرف ایک حکم دے کر بھیجا تھا
ایک حکم. آپ دیکھیں عجیب بات, وہ یزید, وہ ابن زیاد جو یہ چاہتا تھا کل تک کہ سید سجاد کو بھی قتل کر دیا جائے, ہر جگہ کوشش کی گئی قتل کرنے کی, وہ یزید حکم دے کے بھیج رہا تھا مسلم بن عقبہ کو کہ پورے مدینے کو تاراج کر دینا, خبردار علی ابن حسین سے کوئی سروکار نہ رکھنا, زین العابدین سے کوئی سروکار نہ رکھنا, انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیوں؟ کیونکہ کربلا کا سبق یاد تھا یزید کو کہ اگر علی ابن حسین کو چھیڑا گیا تو جو میری فتح ہے وہ شکست میں تبدیل ہو جائے گی, تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا, سب وہ لے جائیں گے. کیوں؟ یہ عجیب لوگ ہیں, یہ مر کر بھی فتح مند ہی رہتے ہیں. تم ان کو مار بھی دو گے تو فتح ان کی ہوگی. یہ دنیا کی کسی قوم کا خاصہ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف حسین اور حسین کے چاہنے والوں کا خاصہ ہے کہ مر کر بھی فتح ہماری ہی ہوا کرتی ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. تو اس ماحول میں مروان کو کوئی پناہ دینے والا نہ تھا. کیوں؟ مروان کے جرائم سارا مدینہ جانتا تھا, اور مدینہ کی بغاوت کا سربراہ کون تھا؟ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ, وہ جنگ احد میں جن کے بارے میں رسول نے حکم دیا کہ ملائکہ نے انہیں غسل دیا, حنظلہ کو, ان کا بیٹا عبداللہ, وہ اس بغاوت کا سردار تھا یزید کے خلاف. اور اس کے جملے تھے کہ ہم نے اس وقت یزید کے خلاف قیام کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اگر اب ہم اس کے خلاف نہ کھڑے ہوئے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسنا شروع ہو جائیں. یہ تاریخ ہے, طبری نے یہ جملے لکھے, ابن خلدون نے یہ جملے لکھے. تو ایسے وقت میں مروان, کوئی حتیٰ جو بنو امیہ کے لوگ تھے وہ بھی مروان کو پناہ دینے پر تیار نہ تھے. مروان کے پاس کوئی پناہ نہ تھی. یہاں اندر بھی دشمن اور آنے والے کے لیے بھی حکم تھا کہ اس کو بھی قتل کر دینا, اس کو بھی نہ چھوڑنا, کوئی دروازہ نہ بچا. تو اس کا یقین دیکھیے, اتنا بڑا دشمن مروان, جس نے قتل حسین پر آمادہ کیا تھا یزید کو, جس نے یزید کی بیعت لینے کے لیے راستہ ہموار کیا تھا امیر شام کے لیے, وہ مروان پہنچا ہے چوتھے امام کے دروازے پہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ, اپنی بیویوں, بیٹیوں, بچوں کے ساتھ پہنچا ہے. اتنا یقین ہے اسے بھی کہ یہ فرزند رسول ہے, مجھے دھتکارے گا نہیں. واقع کربلا ہو چکا, ہر چیز کی ذمہ داری مروان کی گردن پر ہے, اتنا بڑا ذمہ دار ہے. لیکن جب چوتھے امام کے دروازے پر پہنچا کہ میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے, پورے مدینے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں. اور یزید نے کیا کہا تھا کہ سوائے ایک گھر کے کسی گھر کا احترام نہ کرنا, کسی گھر کا. اور جانتے ہیں آپ کہ کیسی بے احترامی کی گئی تھی؟ مسجد نبوی کو گھوڑوں کا استبل بنایا گیا تھا. یہ تاریخ ہے, کسی شیعہ کے لفظ نہیں ہے کہ کوئی برا مان جائے. یعنی کسی گھر کا, نبی کے گھر کا بھی احترام نہیں کرنا, یہ حکم دے کے بھیجا گیا تھا. نبی کے گھر میں, مسجد نبی میں گھوڑوں کی لیس سے صحن اس کا بھر گیا تھا, اتنی بے حرمتی کی گئی تھی. مگر ایک گھر, صرف ایک گھر معمون تھا, اور وہ گھر تھا زین العابدین کا. مروان سوالی بن کر آیا کہ فرزند رسول صرف آپ کا گھر محفوظ ہے, میرے لیے مدینے میں کوئی پناہ نہیں. تو جانتے ہو کہ فرزند رسول نے, چوتھے امام نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے, کہا تجھے بھی امان ہے, تیرے خاندان کو بھی امان ہے. یہ تھا کردار. وہ ٹھیک ہونے والا نہیں تھا, نہ بعد میں ٹھیک ہوا, اس نے بعد میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. لیکن امام یہ بتا رہا ہے کہ اگر امان لینے کے لیے, پناہ لینے کے لیے ہمارا قاتل بھی ہمارے گھر میں آ جائے گا تو ہم اس کو پناہ دیں گے, ہم اسے بھگائیں گے نہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ تھی تمہید, یہ تھی تمہید. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ چہلم جو ہے وہ بالکل عاشورہ کسے اس کا بیان کیا گیا ہے, جو کیفیت بیان کی گئی ہے, بلکہ یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ جو مومن اتنی استطاعت رکھتا ہو تو چہلم کربلا میں جا کر منائے, زیارت وہاں کرے. اسی لیے 70-80 لاکھ مومنین کسی بھی صورت میں کربلا پہنچتے ضرور ہیں. آپ نہیں جا سکتے, راستے مسدود ہوں اور بات, لیکن پورے عراق سے لوگ 40 کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں کربلا. کیوں کربلا میں تاکید, کیوں کربلا؟ اس لیے کہ عزیزو یاد رکھو, عاشورہ تو کربلا میں ہو گیا تھا نا. عاشورہ تو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ مناتا ہے. اصل میں جو عزاداری ہوئی تھی وہ چہلم کے دن ہوئی تھی. کربلا میں جو عزاداری ہوئی تھی وہ 40 منایا گیا تھا.
اربعین کی زیارت کی تھی زین العابدین نے بھی ثانی زینب، اس لیے عزیزو اربعین کی اہمیت بہت ہے۔ جو نہیں جا سکتا، یہاں تک کہا گیا کہ اپنے مقام پر کھڑا ہو کے اشارہ کر کے زیارت اربعین ضرور پڑھے۔ تو عزاداروں میری تم سے گزارش ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں جو پڑھ چکے وہ پڑھ چکے، جنہوں نے نہیں پڑھی، کیونکہ یہ زینب کی سنت ہے، یہ سید سجاد کی سنت ہے، یہ زین العابدین کی سنت ہے کہ اربعین کے دن زیارت ضرور کرنا۔ بس تمہید کے طور پر دو جملے، اور میں نے عرض کیا کہ چیلم کے دن وہاں بھی یہاں بھی دنیا میں یہی دستور ہے کہ زیادہ وقت صرف مصائب کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ قیامت کا دن ہے، اربعین کا دن ہے۔ میں نے صرف مختصراً معذرت کے ساتھ تعارف کرایا، میں اس خاطر کہ کل جب آپ آئیں تو یہ وقت بچ جائے اور یہ تعارف ہو چکا ہو کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے۔ لیکن عزیزو بس ایک سہارا اور لوں گا ایک واقعے کا کہ امام ہوتا کیا ہے، امام کس بلندی پر ہوتا ہے۔ جب واقع ہرہ آگے بڑھا ہے اور اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے مدینے سے بڑھ کے مکے پر حملہ کرنا چاہا تو یہ ملعون وبا کا شکار ہو کے راستے میں مر گیا تھا، اور اس نے نیابت دے دی تھی حسین ابن نمیر کو۔ حسین ابن نمیر نے کعبے کا محاصرہ کیا تھا، اسی دوران یزید واصل جہنم ہو گیا تھا، تو اسے محاصرہ توڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگنا پڑا تھا۔ جب وہ واپس بھاگ رہا تھا، واپس آ رہا تھا، تو ادھر سے امام حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، اور حسین ابن نمیر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ، اب دیکھیے کردار کی بات ہے، ایک امام نے حر کو پانی پلایا تھا نا، لیکن کیونکہ حر کے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی، حر نے احسان مانا، اس طرف آ گیا۔ لیکن یہ ملعون کیونکہ پہلے خون میں ہاتھ رنگ چکا تھا، فرق یاد رکھیے گا، حر نے جب حسین کے ہاتھوں سے پانی پیا ہے تو حر نے اس وقت تک اہل بیت میں سے کسی فرد کا خون نہیں بہایا تھا، لہذا امکان موجود تھا کہ ہدایت ہو جائے۔ اگر کوئی یہ غلط فہمی میں رہتا ہے کہ آج بھی کہ کسی ظالم اور اہل بیت کے کسی چاہنے والے کے قاتل کی ہدایت ہو سکتی ہے، تو اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ جب تک قتل نہیں کرتا، جب تک خون سے ہاتھ رنگین نہیں کرتا، امکان موجود ہے، لیکن جب قتل کر بیٹھے، جب خون سے ہاتھ رنگین کر بیٹھے، تو پھر عدل الہی کے خلاف ہے کہ کسی مومن کے قاتل کو وہ بخش دے۔ تو جب مومن کے قاتل کو بخشا نہیں جا سکتا، تو جو امام اور اماموں کی اولادوں کا قاتل ہو، یاد رکھنا یہ مثال موجود ہے نا، جب کسی ظالم کو لوگ ہیرو سمجھنے لگتے تھے کسی زمانے میں، تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا نہیں، لاکھوں مومنین کا قاتل ہے، گمان بھی مت کرنا کہ اس کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ ہدایت کا راستہ اس وقت تک کھلا ہوتا ہے جب تک کسی بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرے۔ اگر کسی مومن کو قتل کر بیٹھا تو بھول جاؤ، کیونکہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ مومن کے قاتل کو معاف کر دے۔ پھر تو مومن کہے گا قیامت کے دن پروردگار تو نے ہی تو وعدہ کیا تھا کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، مجھ پر ظلم ہوا، بے ای ذنب قتلت، کس جرم میں قتل کیا گیا تھا انہیں، اور ان ظالموں اور قاتلوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو حر میں اور حسین ابن نمیر میں یہ فرق یاد رکھنا کہ حر جب آیا ہے تو اس کے ہاتھ ابھی خون سے رنگین نہیں ہوئے، حسین ابن نمیر جب آیا ہے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی مار چکا تھا، قتل حسین میں شریک ہو چکا تھا۔ جب حسین ابن نمیر سامنے آیا ہے، لیکن امام ہے نا، اس طرف امام ہے، تعارف نہیں کرایا اپنا، صرف آ کر جب معلوم ہوا کہ یہ قافلہ جو آ رہا ہے یہ فرزند رسول کا قافلہ، یہ علی ابن حسین کا قافلہ، تو آگے بڑھ کر بس اتنی بات کہی تھی کہ فرزند رسول بہت پیاسا، میں اور میرے ساتھی پیاس سے ہلاک ہوئے جاتے۔ امام نے منہ پھیر لیا اور حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان سب کو سیراب کرو، غذا بھی دو ان کو، بھوکے بھی ہیں ان کی بھوک بھی مٹاؤ، ان کو پانی بھی پلاؤ۔ امام ہے نا، منصب کا مسئلہ ہے، مشکل کشائی کا منصب ہے۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پہ دشمن سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، امام نہیں۔ کیوں؟ یاد رکھنا امام مرضی الہی امام کے پاس ہے، جیسے اللہ کو انتقام کی کوئی جلدی نہیں ہوتی، امام کو بھی انتقام کی کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ امام جانتا ہے کہ وقت پر ہر انتقام لے لیا جائے گا،
لیکن مشکل کشائی سوال کیا ہے نا، اب کوئی بھی سوال کرے، امام نے پانی بھی پلوایا، امام نے کھانا بھی کھلوایا، اور جب سیراب ہو چکا حسین ابن نمیر تو اب کہتا ہے امام سے کہ فرزند رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے، پانی نہ پلاتے۔ ابھی نام نہیں بتایا حسین ابن نمیر نے اپنا، بس اس نے یہ جملہ کہا، امام نے پلٹ کر اس سے کہا یہ کیا کہا تو نے او حسین ابن نمیر؟ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے پہچانا نہیں؟ او حسین ابن نمیر، مجھے اپنے بھائی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی برچھی کا زخم آج تک یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ تو نے کیا کچھ کیا ہے، کس کس کا قاتل ہے تو میرے بابا کے قتل میں شریک ہے۔ حسین ابن نمیر یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے پہچانا نہیں، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ ہمارا قاتل بھی ہمارے سامنے آ جائے اور سوال پھیلا کر ہاتھ دست سوال پھیلا کر آ جائے تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے، یہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے۔ حسین ابن نمیر تو یہ ہے امام، اس طرح سے اپنے کردار کے نقوش چھوڑ کر جا رہا، اور کیا غم ہے امام کو۔ 35 سال جہاں سے بات کو شروع کیا تھا وہیں پر لا کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید الساجدین بھی یہی امام ہے اور حسین کا سب سے بڑا ماتم کرنے والا بھی یہی ہے۔ 35 سال کی امامت، 35 سال خون کے آنسو روتا رہا، کبھی اپنے بابا کی پیاس یاد کر کے، کبھی شام کے مناظر کو یاد کر کے، اور کتنے دکھ ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ روایات کبھی نقل کر چکا آپ کے سامنے کہ جب 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جعفر تواب آگے بڑھے تھے تو امام آگے آیا تھا 12واں امام، اور اس نے ہاتھ پکڑ کے الگ ہٹا دیا تھا، ہٹ جاؤ، امام کی نماز صرف امام پڑھاتا ہے، امام کی تفصیل و تکفین صرف امام کرتا ہے۔ بس عزیزو جب یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے سید سجاد کی مظلومی یاد آ جاتی ہے۔ یہی تو کہتا تھا سید سجاد کہ میں کیسا بیٹا تھا کہ جو اپنے بابا کو کفن بھی نہ دے سکا، میں کیسا بیٹا تھا جو اپنے بابا کو دفنا بھی نہ سکا، میں کیسا بیٹا تھا جو اپنے بابا کے لاشے کو جلتی ریت پر چھوڑ کر چلا گیا۔ کیسا امتحان تھا سید سجاد کو، میں کیسا بیٹا تھا جسے اپنے بابا کے لاشے پر 2 آنسو بہانے کی مہلت بھی نہ دی گئی، میں کیسا بیٹا تھا۔ ایک ایک منظر یاد کرتا تھا میرا امام اور خون کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ بازار سے نہیں گزر سکتا تھا سید سجاد، اگر کبھی بازار سے گزرا اور گوشت پر نگاہ پڑ جاتی تھی تو پوچھ لیتا تھا اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ مولا میں مسلمان ہوں، بھلا ہو سکتا ہے جانور کو ذبح کروں اسے پانی بھی نہ دوں؟ آزادارو، سید سجاد جانتا ہے کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا، کتنا پیاسا تھا۔ پیاس کا عالم یہ تھا کہ جب تک میدان میں نہیں گیا تھا حسین، کسی سے پیاس کا گلہ نہ کیا، کس سے کرے پیاس کا گلہ؟ بچے اور عورتیں ہی تو باقی بچے، انہیں بتائے کہ میں کتنا پیاسا ہوں، وہ تو خود پیاسے۔ ہاں، جب میدان جنگ میں حسین تلوار کو نیام میں رکھ چکا تھا اور چاروں طرف سے صرف برچھیاں، تیر، تلوار، سینکڑوں زخم، اور بعض روایات میں تو 1900 سے زیادہ زخم ہیں۔ اتنے زخم جب حسین کو لگ چکے تھے، اب جب گھوڑے پر ڈگمگا رہا تھا، ذوالجناح پر ڈگمگا رہا تھا، تو اب اپنی پیاس کا اعلان کرتا تھا، الاتش، الاتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ظالموں تم میں کوئی ایسا نہیں فرزند رسول کو 2 گھونٹ پانی کے پلا۔ یہی پیاس ہے جسے ہر امام نے یاد کیا
یہی پیاس ہے جو زینب نہ بھلا سکی، یہی پیاس ہے جو سکینہ نہ بھلا سکی، یہی پیاس ہے کہ ام رباب نے قسم کھائی تھی والی تجھے پیاسا شہید کیا کر، میں جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں، والی یہ وعدہ رہا تجھ سے۔ یہی پیاس ہے جس کے لیے حسین نے تم سے کہا تھا شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو۔ جب ٹھنڈا پانی پینا اپنے حسین کی پیاس، کتنا پیاسا تھا جس کی پیاس اہل بیت کا کوئی فرد بھلا نہ سکا، کوئی رو نہ سکا۔ آپ کتنے اطمینان سے 40 منا رہے ہیں، کوئی پابندی ہے رونے پر؟ اتنے سخت ماحول کے باوجود ساری دنیا میں 2 مہینے سے زیادہ گزر گئے، 2 مہینے کے قریب 50 روز ہو گئے، ہر جگہ جس کا جتنا دل چاہے پرسہ دے رہا ہے امام کا، مادر حسین کو بھی پرسہ دے رہا ہے، سید سجاد کو بھی پرسہ دے رہا ہے، رسول خدا کو بھی پرسہ دے رہا ہے، کوئی پابندی تو نہیں رونے پہ۔ لیکن زینب کو یہی تو اذیت ہے، یہی تو تکلیف دہ امر ہے کہ میرا گھر اجڑ گیا، مجھے رونے بھی نہ دیا گیا۔ اسی لیے جب رہائی کی خبر ملی تو زینب نے خوشی نہیں منائی تھی، غم منایا تھا۔ زینب کو بہت جلدی ہے مدینے جانے کی نہیں، کربلا پہنچنے کی، اپنے بھائی کو رو تو لوں جا کر۔ بہت جلدی ہے زینب کو دمشق سے باہر نکلنے کی۔ دمشق میں ماتم ہو گیا، دمشق میں مجلس ہو گئی، اب زینب کو جلدی ہے، حالانکہ کربلا راستے میں نہیں ہے مدینے کے، یاد رکھنا۔ جو راستہ دمشق سے مدینے کا تھا اس وقت، اس راستے میں کربلا نہیں ہے، لیکن زینب کا حکم یہی ہے کہ پہلے کربلا۔ 40 کی بنیاد ڈال رہی ہے آج، اسی لیے تو حالانکہ کربلا میں چہلم منانے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن دنیا نے اگر راستے بند کر دیے تو کیا ہوا؟ یہ حسین کے چاہنے والے زینب کو پرسہ دینے شام پہنچ جاتے۔ تم کربلا کے راستے بند کر دو، جگہ جگہ زینب نے کربلا بنا دی ہے، جگہ جگہ بنا دی ہے۔ اگرچہ کہ تاکید کربلا جانے کی ہے، چہلم پہ کربلا جاؤ، لیکن راستے مسدود کر دیے گئے۔ زینب حسین کے ماتم کرنے والے شام پہنچ گئے، شاہ زینب کو جلدی ہے کربلا پہنچنے کی۔ بیٹا سید سجاد، مدینہ کیسا پہلے کربلا؟ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا قید میں، یا 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، مگر دن یہی ہے کہ جب سفر شروع کیا ہے تو کربلا زینب پہنچی ہے تو سفر کی 20 تاریخ ہے۔ یعنی زینب نے بھی حساب لگا لیا تھا کہ اے ناقے چلانے والوں، اے قافلے کو آگے بڑھانے والوں، ذرا جلدی کرو، میرے بھائی کا چہلم نہ نکل جائے، ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی آگے بڑھو، مجھے اپنے بھائی کا چہلم منانا ہے، مجھے اپنے بھائی کا ماتم کرنا ہے۔ ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر سے ایک اور قافلہ چلا، ایک اور قافلہ، رسول کا چہیتا صحابی جس نے جھولا بھی جھلایا ہے حسین کا، جو گلیوں میں کھیلتا بھی تھا حسین کے ساتھ، جابر ابن عبداللہ انصاری، بینائی جا چکی، ذوق کا عالم ہے، واقع کربلا ختم ہوا تب اسے پتا چلا، جب ذرا سی
سی صحت سنبھلی، اپنے غلام عطیہ کو ساتھ لیا، چل کربلا چلنا ہے، عراق جانا ہے۔ رسول کا یہ صحابی سفر کرتا ہوا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا کوفے پہنچا، کوفے سے نینوا کا پتہ پوچھا، کربلا کا پتہ پوچھا، کربلا پہنچا، بنی اسد کے لوگوں سے گنج شہیدہ کا پتہ معلوم کیا۔ جو ہی کربلا کی زمین کے نزدیک پہنچا، ناقے سے اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے غلام سے کہا سواری سے نیچے اتر۔ یہ سواری جانے کا مقام نہیں، یہ سواریوں کے جانے کا مقام نہیں ہے۔ نالین اتار دے، اپنی جوتیاں اتار دے، جلتی ریت پر پیادہ چلنا شروع کیا۔ جابر نے سن، جب قبریں نظر آ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ گنج شہیدہ قریب آیا، اب اور گر گیا، زانوؤں کے بل چلنا شروع کیا، روتا جاتا ہے۔ گنج شہیدہ میں پہنچا، اپنے غلام سے کہا مجھے میرے مولا کی قبر پہ پہنچا دے، بس میرے مولا حسین کی قبر پہ پہنچا دے۔ غلام حیرت سے کہتا ہے مولا یہاں کسی قبر پہ کوئی نہ نام ہے نہ نشانی، مولا مجھے کیا معلوم حسین کی قبر کون سی ہے؟ اچھا بس اتنا کر، مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے۔ غلام نے جابر کا ہاتھ تھاما، جابر کو ساتھ لے کر آیا، قبروں کے درمیان میں جابر نے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اپنے نوکر کا سلام قبول، اپنے غلام کا سلام قبول کر، اپنے نانا کے صحابی کا سلام قبول کر۔ بس سلام کرنے والا جابر تھا، کوئی اور نہ تھا۔ قبر ابا عبداللہ سے جواب آیا اے میری قبر کے پہلے زائر، تیرا آنا مبارک۔ اے میری قبر کے پہلے زائر، تیرا آنا مبارک۔ کتنا انتظار تھا حسین کو کہ کب میرے ظاہر آنا شروع، کتنا انتظار تھا حسین کو کہ کب میرا پہلا زیارت کرنے والا آئے گا۔ کتنا خوش ہوا ہوگا حسین کہ میرا پہلا زائر آ گیا۔ تو اے زائرین قبر حسین، اطمینان رکھو، جتنا تم حسین کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہو، اتنا ہی حسین اپنا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے۔ تم کربلا کی زمین پر پہنچتے نہیں ہو، حسین نہ معلوم کس کس کو استقبال کے لیے بھیجتا ہوگا۔ جب حبیب آیا تھا حسین نے استقبال کے لیے بھیجا تھا یا نہیں؟ تو اتنے سارے محبوب جب جاتے ہوں گے حسین کی زیارت کے لیے تو اتنا خیال رکھا کرو، ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ، نہ معلوم حسین نے کس کس کو استقبال کے لیے بھیجا ہو۔ میرے ظاہر آ رہے ہیں، میرے چاہنے والے آ رہے ہیں، میرا ماتم کرنے والے آ رہے ہیں، جاؤ ان کا استقبال کرو۔ بس جابر دوڑ کر حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا، پرسا دیتا رہا، روتا رہا، ماتم کرتا رہا، ماتم کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا جابر۔ اچانک غلام نے شانہ پکڑ کے ہلانا شروع کیا، آقا اٹھو، جلدی کرو اٹھو، ایسا لگتا ہے ابن زیاد کو تمہارے آنے کی خبر ہو گئی، میں کوفے کی جانب سے گرد و غبار اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جابر نے ہاتھ جھڑک دیا، چھوڑ، اب زندگی میں مزہ کیا رہ گیا، مجھے بھی قتل ہو جانے دے۔ پھر بھی عطیہ نے ہاتھوں سے تھاما، کھینچتا ہوا جابر کو ایک پتھر کی آڑ میں لے گیا۔
کچھ دیر خاموش رہا غلام، پھر کہتا ہے آقا یہ ابن زیاد کے سپاہی تو نہیں ہے، آقا یہ ابن زیاد کے سپاہی تو نہیں لگتے۔ عزادارو یہ معجزہ نہیں ہے ذکر حسین کا، میں وہی مصائب پڑھ رہا ہوں، وہی مصائب سن رہے ہو، 1350 سال ہو گئے وہی مصائب سنتے ہوئے، لیکن کیا کیا جائے جب مصیبت بیان کی جاتی ہے کربلا تازہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے، کربلا نئے انداز میں سامنے آ جاتی ہے۔ پوچھا جابر نے غور سے دیکھ کر بتا کون لوگ ہیں؟ جب آنے والا قافلہ اور نزدیک ہوا تو عطیہ کہتا ہے کچھ ناقے ہیں ان پر سیاہ اماریاں رکھی ہوئی ہیں، کچھ ناقے ہیں، کچھ سپاہی ان کے گرد ہیں مگر ان کے ہاتھوں میں بھی سیاہ پرچم ہیں، دیکھتا جا مجھے بتاتا جا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد غلام کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، غلام نے تو بس اتنا کہا آقا تجھے کیا بتاؤں، ان قبروں کے پاس آ کر اماریوں میں کچھ بیویاں ہیں اپنے آپ کو ناکوں سے نیچے گرا رہی ہیں، کچھ بیویاں کچھ بچے اپنے آپ کو اونٹوں سے نیچے پھینک رہے ہیں۔ اب کچھ بتانے کے لیے نہ رہا، اب جابر سن رہا ہے کسی بیوی کی آواز آتی ہے ہائے میرا ماں جایا حسین، ہائے میرا بھائی حسین، کوئی بیوی کہتی ہے ہائے میرا علی اکبر، کوئی ماں کہتی ہے ہائے میرا علی اصغر، کوئی قاسم کو، ہر بیوی اپنے اپنے وارث کو سمجھ گیا جابر سر پیٹنا شروع کیا، غلام سے کہا خبردار آگے مت جانا، یہ آل رسول ہے، بغیر اجازت کے آگے مت جانا، ارے دیکھ ان میں کوئی مرد ہے؟ کہا کہ ہاں ایک جوان ہے، ضعیف و لاغر جوان ہے، اسی قبر پر جس پر تو تھا، عجیب انداز میں اپنے آپ کو پتخ رہا ہے، عجیب انداز میں ماتم کر رہا ہے، کہا اسے میرا سلام کہے، بس ابھی سلام پہنچا نہ تھا کہ سید سجاد نے جواب دیا اے جد کے صحابی مبارک ہو، اے جابر آپ کو مبارک ہو، یہ اعزاز آپ کو مل گیا، آپ میرے بابا کی قبر کے پہلے زائر بن گئے، آ جائیے، ارے سید سجاد کو بھی تو انتظار ہے، عاشور سے لے کر آج تک کسی نے سید سجاد کو عاشور سے لے کر آج تک کسی نے سید سجاد کو پرسہ نہیں دیا، کسی نے تعزیت پیش نہیں کی، اے جابر آئیے، دوڑتا ہوا جابر آگے بڑھا، قدموں پہ سر رکھ دیا، امام نے گلے سے لگایا، جابر لپٹ کر روتا رہا، اے سید سجاد اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجئے، اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجئے۔ بیویوں کو خبر ملی نانا کا صحابی آیا ہے، ثانیہ زہرا سلام بھیجتی ہے، اے میرے نانا کے صحابی آپ کا آنا مبارک ہو، منہ پیٹ لیا جابر نے، جن بیویوں کی کبھی آواز نہ سنی تھی وہ آج سلام بھجوا رہی ہیں۔ دیر تک جابر روتا رہا، سید سجاد کو پرسہ دیتا رہا، ایک ایک کی قبر کا نشان بتایا، نام بتایا سید سجاد نے۔ آخر میں جابر سوال کرتا ہے مولا ام البنین کے بیٹے کی قبر کہاں ہے؟ ام البنین کے بیٹے کی قبر کہاں؟ عباس کی قبر کہاں ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں اے جابر ارے عباس یہاں نہیں ہے، عباس گنج شہیدہ میں نہیں ہے، عباس
پہنچنے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرنا پڑے گا. ایک بازو جابر کا امام نے تھاما, ایک بازو عطیہ غلام نے تھاما. اس طرح سے اس ضعیف صحابی کو لے کر بڑھے. پوچھا جابر نے کیا عباس بہت دور ہے؟ کہا کہ ہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جو قبضہ کیا تھا عباس نے گھاٹ پر اپنے مولا سے کہہ دیا تھا, مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے کر جانا. کتنی وجوہات تھی مجھے نہیں معلوم. انہی مجالس کے دوران ایک مجلس ہے, تفصیل سے مولا کی شہادت پڑھوں گا. عباس کی قبر پہ گرا دیا. جابر نے اپنے آپ کو دیر تک روتا رہا. سید سجاد بھی اپنے چچا کا ماتم کرتا رہا. ابھی یہیں پر تھے کہ بنی اسد کے ایک شخص کا گزر ہو رہا ہے. حیرت سے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تک ان کا کوئی رونے والا نہیں. جب سے یہ قتل کیے گئے, جب سے یہ مارے گئے, آج تک ان کا کوئی رونے والا نہیں آیا. تم ان کے خاندان کے لوگ لگتے ہو. ایسا لگتا ہے بہت دیر بعد تمہیں پتا چلا. اب سید سجاد کیا جواب دیتا؟ کہا کہ ہاں ہم ہی ان بے کسوں کے وارث ہیں. آج ماتم کرنے آئے ہیں, آج رونے کا موقع ملا ہے. ادھر بیویاں رو رہی تھی, ادھر سید سجاد. اب وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان پر کیا گزر گئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو ہوا تھا. اگر تم چاہو تو میں بتاؤں تمہیں کہ یہاں ہوا کیا, ان پر گزری کیا. سید سجاد تو خاموش رہا. وہ کیسے بتاتا کہ کسے بتا رہا ہے؟ سید سجاد اس لیے خاموش رہے کہ چلو ذکر ہو جائے گا. لیکن جابر نے بےتاب ہو کر کہا, ہاں بتا بتا, تو نے کیا دیکھا تھا بتا. اب وہ کہتا ہے کہ سنو, بس یوں کہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد پہلی باضابطہ مجلس ہو رہی ہے. امام بھی بیٹھا ہے, رسول کا صحابی بھی بیٹھا ہے, اور ایک ذاکر ذکر کرنے کھڑا ہوا. کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں, محرم کی 2 تاریخ تھی. ایک مختصر سا کاروان اس صحرا میں آ کر ٹھہرا تھا. ان کے مقابلے میں ایک کثیر لشکر آیا تھا. ارے اس چھوٹے سے قافلے میں ایسے ایسے حسین جوان تھے کہ نگاہیں جم کر رہ جائیں. ایسے نورانی چہرے تھے کہ جن کے نور کی قسمیں کھائی جائیں. 5 محرم کو اس چھوٹے سے قافلے کے خیمے ساحل سے ہٹا دیے گئے تھے. 7 محرم کو ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا. لشکر پر لشکر شامیوں اور کوفیوں کے آتے چلے جا رہے تھے. اس مختصر سے لشکر کو محاصرے میں لیا. 10 محرم کا دن ہوگا جب جنگ کا آغاز ہوا. ارے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایک جوان نکلتا تھا اور بے شمار شامیوں کو مار کر شہید ہو جاتا تھا. ہم نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ صبح کے وقت جس کی ریش سیاہ تھی, لاشیں اٹھاتے اٹھاتے وہ کسی کو لاشا اٹھانے نہیں دیتا تھا. ہر لاشا خود اٹھا کر لاتا تھا. لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اس کی ریش سفید ہو گئی تھی. ہاں جب کوئی نہ رہا تھا, مختصر سے فرد رہے تھے. میں نے ایک جوان کو نکلتے دیکھا کہ جب وہ میدان جنگ کے لیے میدان میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ شبیہ پیغمبر ہے, یہ شبیہ پیغمبر ہے, یہ صورت میں ہمارے رسول کے مشابہ ہے. میں نے جس طرح سے اس جوان کے لاشے پر اس بوڑھے کو جاتے دیکھا, کسی کے لاشے پر ایسے نہیں گیا. کبھی ادھر ٹھوکر کھا کے گرتا تھا, کبھی ادھر ٹھوکر کھا کے گرتا تھا. جابر نے منہ پیٹنا شروع کیا. سید سجاد کے آنسوؤں کی لڑی رکتی نہیں. غش میں آ گیا جابر, پھر ہوش میں آیا. اور بتا, اور بتا. کہا اور جانتے ہو یہ
کس کی قبر ہے؟ یہ اس مختصر سے لشکر کا علمدار تھا۔ ہم نے ایسا دلیر، ایسا شجاع کبھی نہیں دیکھا، کہیں نہیں سنا کہ جس نے صرف نیزے سے گھاٹ پر قبضہ کر لیا ہو۔ ارے اس نے پانی بھی بھر لیا تھا مشکیزہ میں، لیکن ظالموں نے چاروں طرف سے ایسا تیروں کا میں برسایا تھا، اس کے بازو بھی قلم ہو گئے تھے، مشکیزے کا پانی بھی بہ گیا تھا۔ جب تک اس کے بازو سلامت تھے، کسی کی مجال تھی قریب آ جاتا، بس اس کا گھوڑے سے گرنا تھا کہ میں نے اس شخص کو یہ کہتے سنا، عباس الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہی وہ علمدار ہے جس نے گوارا نہ کیا کہ اس کا مولا اس کے لاشے کو اٹھا کر لے جاتا۔ عباس کا ماتم کیا جابر نے، سید سجاد نے، روتے رہے، پھر ہوش میں آئے اور کہا کہ اب جو سنانے جا رہا ہوں واقعہ وہ تم سن نہیں سکو گے، لیکن سنو۔ آخر میں جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو ایک ننھے سے بچے کو لے کر آ گیا تھا۔ جب کچھ نہ بچا ایک شیر خوار کو لے کر آیا، اسے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتا تھا، اگر میں گناہگار ہوں تمہارے لیے، اگر میں خطا کار ہوں تمہارے سامنے، میرے معصوم بچے کی کیا خطا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس نے ریت پر رکھا۔ ارے بچے نے عجیب انداز میں اپنی پیاس کا اظہار کیا تھا۔ میں تمہیں منظر بتا نہیں سکتا کہ کس طرح اس معصوم شیر خار نے اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان کا پھرایا تھا، لیکن جانتے ہو ظالموں نے کیا کیا؟ اس لشکر میں ہرملہ نام کا ایک سپاہی تھا، اس نے زہر میں بجھا ہوا تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا تھا، بچے کی گردن کا نشانہ لے کر تیر چلایا، بس یہاں تک پہنچا تھا وہ شخص کہ جابر گھبرا کے کھڑا ہوا، کہتا ہے بس آگے مت بتانا کیا ہوا تھا، آگے مت بتانا کیا ہوا تھا۔ روایت ختم ہوئی، سید سجاد نے مجھے یقین ہے کہا ہوگا، اے نانا کے صحابی کیوں کیا ہوا؟ جابر کہتے ہیں، اے مولا، اے فرزند رسول، علی اصغر کی شہادت کوئی آسان نہیں، میں نہیں سن سکتا، میں نہیں سن سکتا۔ بس سید سجاد نے کہا، اے نانا کے صحابی، نہیں سن سکتا نا، علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکا، ارے مجھ سے پوچھ، علی اصغر کی گردن میں تیر لگتے بھی دیکھا، اپنے بابا کو گھوڑے سے گرتے بھی دیکھا، حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چلتے بھی دیکھا، اپنے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر بھی دیکھا۔ اے نانا کے صحابی، خیمے لٹتے دیکھے، وہ بہنوں کے سروں سے چادریں چھنتی دیکھی، کوفے اور شام کے بازاروں میں رسول غازیوں کا دم۔ السلام علیکہ یا